ایک شخص اپنے رویے میں اصولی طور پر جھوٹ اور بددیانتی کو مسترد کر چکا ہو، ہر وقت اس احساس میں جیتا ہو کہ خدا کو جواب دینا ہے، اگر ضرورت ہو تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ بھی کرتا ہو، اور یوں خدا کو خود کے قریب یوں محسوس کرنے لگ جائے کہ جیسے دونوں ایک لشکر کا حصہ ہوں۔ مصیبت میں تکبر نہ کرے، لیکن منہ سے دعا بھی اس لیے نہ کرے کہ میرے دل کی حالت سے خدا واقف ہے، وہ میرے مسئلے کا حل فرمائے گا، یہ سوچ کر مصیبت کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ تو اس رویے پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ کیا یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ شخص کسی نرگسیت یا عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے؟ اس کا جائزہ تو ہر شخص کو لیتے رہنا چاہیے۔ یعنی ہمارے اندر جو مفاسد موجود ہیں وہ بعض اوقات آفات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ میری انا کب غلبہ پا لیتی ہے، کب میں اپنے متکبرانہ رویے کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہوں، کب میں حدود سے تجاوز کرتا ہوں، کب میں اپنے نقطہ نظر کو جذبات کی نظر کر دیتا ہوں، یہ سب چیزیں ہمہ وقت دیکھتے رہنا چاہیے۔ اس میں کسی دوسرے پر تبصرہ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم خود اس کا جائزہ لیتے رہیں، اور ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ جب تدابیر کا دائرہ خاص طور پر آتا ہے تو وہاں ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے، 2 یا 3 لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن محض زاویہ نظر کا فرق اس میں بالکل الگ الگ مفاہیم پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سیدنا علی کے اور سیدنا معاویہ کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ ثقیفہ بنی ساعدہ کے معاملے میں دیکھ لیں، تو تدابیر کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو آپ علم کے معاملے میں 2 اور 2 4 کی طرح بات کرنے والا جانتے ہوں، جب تدبیر کا موقع آئے تو اس میں ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ تو بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ یہ میز ہے، لیکن وہ اس کو کرسی نظر آ رہی ہے۔ آپ چاہیں تو میں اس کی ان گفتگوؤں سے مثالیں دے سکتا ہوں جو صحابہ کرام میں ہوئی ہیں، جو ظاہر ہے کہ خیر امت ہیں، ہم سب کے لیے اسوہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو ہمہ شما کی کیا حیثیت ہے؟ تدابیر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو 2-3 زاویوں سے دیکھتے ہیں، معاملہ محتمل الوجوہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہ چیز ایک طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان معاملات میں نرگسیت کا حکم لگا دینا یا کسی اور چیز کا، یہ باہر کا کام نہیں ہے۔ اس میں باطن پر انسان کو خود نگاہ ڈالنی چاہیے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی واقعے کے بعد بھی، کسی حادثے کے بعد بھی، اور ہر روز عام معمول میں جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو خود احتسابی کی نظر ڈالنی چاہیے۔ میں نے کیا کیا آج، کہاں تجاوز ہوا ہے، کہاں جذبات سے مغلوب ہو گیا ہوں، کہاں میں نے اپنی عقل کے فتوے پر عمل نہیں کیا۔ یہ سب حوادث بڑے سے بڑے لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو جو ہمارے لیے اساطین کی حیثیت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر امام غزالی ہیں، مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اپنے عہد کے بڑے لوگ ہیں، جیسے مولانا سید اکبر اللہ صاحب مودودی، جیسے مولانا امین حسن اصلاحی، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، یا مولانا انور شاہ کاشمیری، جن کو خود دیوبند میں ایک بڑے مسئلے سے دوچار ہونا پڑا، تو جب آپ ان واقعات کی تفصیلات پڑھتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تدبیری معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے، بلکہ اختلاف وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ملنا ملانا بند ہوا ہے ان بڑے لوگوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ تلواریں کھنچ جاتی ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کے درمیان۔ آخر ان میں کوئی اپنے کھیت کا جھگڑا تو نہیں تھا، ایک معاملے میں جو ایک سیاسی معاملہ ہے، تدبیر کا اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ صفین ہو گئی، جمل ہو گیا۔ معاملے کو دیکھنے کے زاویے، تو اس میں باہر سے حکم نہیں لگانا چاہیے، یہ بڑی تجاوز کی بات ہے۔ وہ جو 2 فریق ہوتے ہیں ان کو تو میں معذور سمجھتا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ حکم لگائیں گے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بحث ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو تفہیمات میں وہ بحث ہوئی ہے۔ اس بحث میں 2 اپنے زمانے کے بلکہ تاریخ کے بڑے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ معاملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو علمی کم اور تدبیری زیادہ ہے۔ بحث مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور استاذ امام کے درمیان ہے۔ عام حالات میں آپ سوچ نہیں سکتے
کہ مولانا مودودی جیسے نرم مزاج نستعلیق شخص کے قلم سے یہ جملہ نکل سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک پرانا اناد ہے جس کا بخار عرصے سے تھا جو اب نکالا جا رہا ہے. یہ مولانا امین حسن اصلاحی پر تبصرہ ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی کے تبصرے پہ اس لیے نہیں سناتا کہ خوف فساد خلق، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. اس میں باہر سے حکم نہیں لگانا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ اپنے باطن میں کھڑا ہوا ایک شخص اللہ سے کیا تعلق رکھتا ہے. میں نے شاید کل یا پرسوں کی نشست میں اس کا جواب دیا تھا کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ایک تو رب کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے کہ اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے. جیسے نماز ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، مجھے بہرحال حاضر ہونا ہے. ایک دوسری چیز وہ ہے جس میں بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اس کی کوئی فارم متعین نہیں کی گئی. اس میں انسان کی طبیعت کیا ہے، مزاج کیا ہے، وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. اس پر چھوڑ دینا چاہیے. اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ وہ اگرچہ ہے تو ایک حکایت، لیکن اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے کہ ایک چرواہا تو یہی کہے گا کہ تو مجھے اگر کبھی میسر آ جائے تو تیرے سر کی جوئیں نکالوں اور تجھے نہلاؤں. سیدنا موسیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا، یعنی واقعہ نہیں ہے، حکایت ہی ہے، بات سمجھانے کے لیے. ایک زمانے میں لوگ اس طرح کی حکایات سناتے تھے. اب اس کا ایک تعلق ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، تو وہ زبان کے الفاظ بن گیا، وہ فکر کی حد تک رہا. اس میں بندے نے اس تدلل کے ساتھ بات کر لی کہ مالک تو جانتا ہی ہے میری باتوں کو، میں کیوں کروں تیرے سامنے یہ بات. تو اس میں کوئی انا، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ادائیں ہیں، یہ بندوں اور خدا کے درمیان رہنے دینی چاہیے. اتنی بات البتہ ہم ادب کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی ہمیں جب کبھی عملی زندگی میں دین کے اطلاق کا مسئلہ پیش آئے، یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ اچھا مجھے اپنے اس جذبے کا اظہار کیسے کرنا ہے، جن میں مجھے اختیار دیا گیا ہے اس میں 2 3 احتمالات، 4 5 امکانات ہو سکتے ہیں، کس امکان کی طرف جانا ہے. تو وہاں 2 راستے ہیں. ایک وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ جو آپ کا وہ جو بیان کیا گیا ایک روایت میں کہ انا عندہ ظن عبدی بی، یعنی میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے لیے ہو جاتا ہوں. تو اس پروردگار کے ساتھ یہ تعلق آپ قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی فیصلہ کرانا ہو تو پھر رسالت مآب اور صحابہ کو اس میں سامنے رکھنا چاہیے. اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے، ان کے لیے بہترین الفاظ اختیار کرنے چاہیے. اور اگر اس رویے کو یا اس طرز عمل کو دیکھا جائے تو آدم سے جب خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو کچھ کلمات سکھائے. تو اس کا مطلب ہے خدا کو بھی یہی محبوب ہے کہ ہمارے باطنی احساسات کلمات کی صورت اختیار